السلام علیکم ناظرین، ڈارک زون چلنگ ٹروتھ میں آپ سب کو پھر سے خوش آمدید۔ آئیے آج کا نیا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ 2019 کا دسمبر تھا۔ مری اور پیٹریاٹا برف کی چادر کے اندر ڈھک چکے تھے۔ سردی اتنی تھی کہ جیسے ہی شام ہوتی تھی تو ایک سرد ہوا کا جھونکا ہڈیوں تک پہنچتا تھا اور وہ باقاعدہ فیل بھی ہوتا تھا۔ دوستو، وہاں کے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ مری کے آس پاس ایک جگہ ہے، مطلب ایک گیسٹ ہاؤس ہے، اور وہاں پر عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں اور وہ بھی برف میں ڈھکا رہتا ہے۔ اور کوئی اس ریسٹ ہاؤس کو وسپرنگ والز کے نام سے جانتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس ریسٹ ہاؤس کی کہانی بہت سالوں پرانی ہے۔ جب برٹش رول کرتے تھے اس جگہوں پر تو یہ ایک حویلی تھی جو بعد میں ریسٹ ہاؤس بن گئی یا گیسٹ ہاؤس بن گئی۔ لیکن اس جگہ پر کچھ ایسا ہوا کہ لوگ بھی کہنے لگے کہ یہ جگہ انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ دوستوں، اسلام آباد کی ایک لڑکی جس کا نام سارا تھا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ نیو ایئر بنانے مری گئی، اور ہوٹلوں کے ہائی ریٹس دیکھ کر ٹورسٹ گائیڈ نے ان کو کچھ کہا۔ اس ٹورسٹ گائیڈ نے کہا کہ ایک جگہ ہے، گیسٹ ہاؤس ہے اور ریٹس بھی بہت کم ہیں، لیکن اس نے ان کو واضح کر دیا تھا کہ لوگ اس جگہ سے تھوڑا ڈرتے ہیں۔ سارا اور اس کے دوست یہ سن کر ہنس پڑے اور انہوں نے کہا کہ بھوت پریتوں سے ڈرنا ہمارا کام نہیں، اور پھر وہ اپنا ویکینڈ بنانے کے لیے چل پڑے۔ یہ لوگ چل تو پڑے تھے اور تقریباً 8 بجے رات کے یہ لوگ اس گیسٹ ہاؤس کے قریب پہنچ گئے، اور انہوں نے محسوس کیا کہ یہ گیسٹ ہاؤس جو ہے پہاڑوں کے بیچ میں ہے، جہاں پر اس گیسٹ ہاؤس کے ایک ونگ کے اندر لائٹس تھی لیکن دوسرے ونگ جو تھا وہ اندھیرے کے اندر ڈھکا ہوا تھا۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس گیسٹ ہاؤس میں ایک کیئر ٹیکر تھا جس کی عمر 60 سال تھی، اور وہ ایک بوڑھا شخص تھا۔ اس نے ان لوگوں کو دیکھ کر، جیسے سارا اور اس کے دوستوں کو دیکھ کر عجیب سا فیل کیا، اور وہ بے چین لگ رہا تھا، اور اس نے کہا، بیٹا ایک بات یاد رکھنا کہ اس گیسٹ ہاؤس کے پیچھے مطلب بیک ونگ کی طرف نہ جانا، کیونکہ ادھر عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں۔ سارا اور اس کے دوستوں نے پھر یہ بات سن لی تھی، لیکن پھر سے اس بات کو اگنور کیا اور سوچا کہ یہ بوڑھا شاید افواہیں پھیلا رہا ہے تاکہ کوئی بھی شخص ادھر ادھر نہ جائے۔ انہوں نے اس کی بات کو بھی مذاق میں اڑا دیا اور ہنس پڑے۔ دیکھتے ہی دیکھتے رات کے 10 بج گئے، اور ان تینوں کے ہاتھوں میں اپنے چائے کے کپ تھے، اور پھر یہ لوگ ہنسی مذاق کرنے لگے جیسے کچھ ادھر ہے ہی نہیں۔ ان کے گیسٹ ہاؤس کے باہر برف گر رہی تھی اور اندر فائر پلیس گرم تھی۔ سارا نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ بالکنی کے پاس جائے گی، اور وہ ادھر جا کر بیٹھ گئی اور ادھر اس نے برف کے نظارے دیکھے، اور پھر پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ کوئی بول رہا ہے، کوئی پھسپھسا رہا ہے، لیکن اس کو کوئی ادھر نظر نہیں آ رہا، اور سارا کو لگا کہ شاید کوئی دیوار کے اندر سے اس کو چپکے سے جھانک کر دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ پلٹی تو ادھر کوئی بھی نہیں تھا۔ یہی بات جا کے سارا نے اپنے دوستوں کو بتائی تو دوست اس کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے شاید یہ ہوا ہوگی یا ہوا کی آواز ہوگی، یا تو کوئی بھوت ہمارے سے دوستی کرنا چاہ رہا ہے۔ اور پھر ان کو ہنسی مذاق کرتے ہوئے 12 بج گئے تھے۔ جیسے ہی 12 بجے تو بیک ونگ کے ڈور اپنے آپ بند ہو گیا، اور ادھر ایک عورت کی رونے کی آوازیں گونجنے لگی۔ یہ سب سن کے سارا اور اس کے دوستوں کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ سارا نے محسوس کیا کہ اس اندھیری جگہ پر ایک دروازہ ہے اور اس کے پیچھے ایک سفید سایہ ہے، لیکن اس کا چہرہ سارا کو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ادھر کوئی نہ کوئی مخلوق موجود ہے۔ اور پھر یہی دیکھتے دیکھتے سارا اور ان کے دوستوں نے سنا کہ پھر کوئی پھسپھسا رہا ہے اور آرام آرام سے کہہ رہا ہے کہ چلے جاؤ،
यहाँ से चले जाओ। सारा और उसके दोस्त ये मंजर देखकर इतना डर चुके थे कि इनकी नींदें हराम हो चुकी थी और कोई भी पूरी रात नहीं सोया। जैसे ही सुबह हुई तो केयर टेकर से इन लोगों ने पूछा कि वो साया कौन था। तो फिर केयर टेकर ने बताया कि यहाँ पर 20 साल पहले एक ख़ानदान आया था। उसने बताया कि जब ये ख़ानदान यहाँ पर आया था तो एक कमरे में माँ और बेटी सो रहे थे और उनके ऊपर छत गिर गई थी। और उसने कहा कि तब से ये बैक विंग जो है बंद है और इधर कोई भी नहीं जाता। और केयर टेकर ने बताया कि कोई भी उस जगह पर जाता है तो वो वापस नहीं आता। यही बात सुन के सारा और उसके दोस्तों का रंग उड़ गया। और जब केयर टेकर ने इनको ये सारी बात बता दी तो इनका वीकेंड प्लान कैंसिल हो गया और इनका सारा का सारा ग्रुप फिर से वापस की तरफ चल पड़ा। नाजरीन, वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो अभी भी यही कहते हैं कि अभी भी इस गेस्ट हाउस में साया है जहाँ पर फुसफुसाने की आवाज़ें आती हैं। एक सफ़ेद कलर में एक औरत का साया नज़र आता है और इस विस्परिंग वॉल्स के अंदर से चीखने की आवाज़ें आती हैं। वहाँ के लोकल मकामी कहते हैं कि कुछ रूहें अक्सर उधर ही रह जाती हैं जहाँ पर लोगों की मौत होती है और उनका गम बस वो ही जान सकते हैं और कोई नहीं। नाजरीन, ये कहानी यहाँ पर ही अख्तिताम होती है। सारा और उसका ग्रुप वहाँ से चला गया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं फिर से हाजिर होऊंगा एक और चिलिंग ट्रूथ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। नाजरीन, इस वीडियो का रेफरेंस मैं इस वीडियो के लास्ट में दूंगा, तो ज़रूर देखिएगा आप उसे और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।